ونشهد
لیکن انسان اللہ رب العزت دی اس گل کو تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں ضعیف پیدا کیتا ہے، کمزور پیدا کیتا ہے، اور محدثین لکھتے ہیں کہ دو معاملات انسان انتہائی کمزور ہے۔ اول اللہ رب العزت دی عبادت دے اندر کمزور ہے، دوجا دنیا دے معاملات دے اندر کمزور ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان دے امتحان دا پرچہ اس دنیا دے اندر آؤٹ کیتا ہوئے، پرچہ انسان کو دکھایا ہوئے۔ ان پرچے دے اندر اللہ رب العزت نے 5 نمبر عبادت تے رکھیں تے 75 نمبر انسانی معاملات تے رکھیں۔ اور ہن حال یہ ہے کہ انسان عبادت دے اندر بھی ناکام ہے، دنیاوی معاملات دے اندر بھی ناکام ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، میں کو بڑا کمزور پیدا کیتا ہے۔ لیکن انسان اپنی اس کمزوری تے نحیفی تے لاچاری تے بیچاری کو چھپاؤن واسطے دنیا دے اندر بڑے بڑے اجتماع کریندا ہے، دنیا دے اندر اپنی طاقت کو ظاہر کرنے واسطے بڑے بڑے میلے تے ٹھیلے لگیندا ہے۔ اس دنیا دے اندر اپنے آپ کو طاقتور تصور کرانے واسطے دنیا داری دا ہیلا پکڑیندا ہے۔ اس دنیا دے اندر اپنے آپ کو طاقتور دلانے واسطے طاقتور لوگاں نال رشتہ داریاں کریندا ہے، طاقتور لوگاں نال دوستیاں رکھدا ہے، تاکہ معاشرے دے اندر یہ شخص بھی طاقتور تصور کیتا بنے۔ حالانکہ کل بنی آدم کو اللہ رب العزت نے کمزور پیدا کیا ہے، اور اس کمزوری دا تسلسل اللہ رب العزت نے بھی قیامت کا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس وقت دنیا دے اندر تو بڑے بڑے اجتماع کریندا ہے، بڑے بڑے جلسے تے جلوس کریندا ہے، بڑیاں بڑیاں تقریباں منعقد کریندا ہے، اور تو یہ بھول ویندا ہے کہ میں کمزور ہاں۔ حالانکہ تیرا اصل اجتماع تے تیرا اصل تقریب دی قیامت والی ہے، جس دی میں پوری دنیا نو اکٹھا کرنا ہے، اور اون تقریب تے اون اجتماع دے اندر انسان دے پاس تے فیل ہونے کا نتیجہ ہے۔ جو انسان اون دنیا دے اندر کامیاب ہی گیا، وہ انسان کامیابی کی زندگی گزرے سی، اور اون اجتماع دے اندر اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے ناکام تھی گیا، اون دی ساری زندگی تباہی تے بربادی دے اندر گزر سی۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ اس دی جڑی ترکڑی لگ سی اور ترکڑی تے تیرے اعمال تلے ویسن، ثقلت موازینہ، اگر تیرے اعمال دا پلڑا بھاری ریا، فاولئک هم المفلحون، وقت تو سمجھیں کہ تو طاقتور ہے۔ اگر تیرے اعمال دا پلڑا ہلکا ریا، بد اعمالیاں تے گناہ زیادہ رہے، تب تو طاقتور انسان نہیں بلکہ وقت تو کمزور انسان ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا دیا رنگینیاں، این دنیا دے چار دیاں عیاشیاں، این دنیا دے میلے دے ٹھیلے آخر ایک نہیں ختم تھی انہیں۔ اور اون دنیا دا جس وقت وہ نہیں شروع تھی سی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسرافیل علیہ السلام کو سور دے اتے منہ رکھ کے بیٹھایا ہے۔ یہ سور لفظ سواد نہ لے، یہ کو ساری زبان سنگا دیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دی ڈیوٹی یہ ہے کہ جس وقت ان کو اللہ رب العزت کا حکم مل سی اور سور پھونکے سن، نبی علیہ السلام فرمائے کہ انہوں نے پہلے سور دے پھونکن نال پوری دنیا ریزہ ریزہ تھی ویسی، انتشار پیدا تھی ویسی، زمین اتے زلزلہ برپا تھی ویسی، حتیٰ کہ وہ عورتاں اور وہ جانور جنہاں دے پیٹ دے اندر بچے ہو سن، ان زلزلے دی شدت پر اپنے بچے گرا دے سن، اور اللہ رب العزت زمین و آسمان کو ریزہ ریزہ کر کے پوری کائنات دوتے موت تاری کر دے سن۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال تک پوری کائنات تے سناٹا ہو سی، این دنیا کی کائنات کی اگر کوئی ذات ہو سی تو صرف اللہ رب العزت کی ہو سی۔ اون ٹائم نہ کوئی ملائکہ ہو سن، نہ جنات ہو سن، نہ فرشتے ہو سن، حتیٰ کہ وہ اسرافیل علیہ السلام جس نے سور مبارک پھونکیے، اللہ رب العزت مدو تیری موت تاری کرتے سی۔ 40 سال سے بعد اللہ رب العزت اپنے حکم نال دوبارہ پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے سن، اور وقت اللہ رب العزت کو حکم دے سن کہ دوجی سور پھونک۔ جس وقت دوجی سور پھونکے سی، تمام جن و انس اپنے قبروں دے اندروں، حدیث بخاری شریف ہے کہ ننگے جسم باہر نکلا سن۔ انہاں لوگاں دے ختنے نہ تھے ہو سن، بہین ہی ایمیں ہو سن جو ماں دے پیٹ دے اندروں نکل دے، لیکن این دی اتنی شدت ہو سی کہ کوئی شخص دوجے شخص کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہ کرے سی۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ اے لوگ میدان حشر دے اندر جمع تھی سن، اور میدان حشر تنی 50,000 سال دا ہکری ہے۔ میدان حشر تنی 50,000 سال دا ہکری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اینی کوئی سایہ نہ ہو سی ما سوا اللہ رب العزت دے عرش دے سائے دے تلے، اور سورج ایک نیزے دے برابر ہو سی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نیزے کو مراد ہے ایک میل دے برابر، یعنی انسان تے سورج دا درمیانی فاصلہ 1 میل رہ ویسی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سب دسا کہ وہ نہیں اتنا سخت ہو سی کہ لوگ پسینے کے اندر شرابور ہو سن، کہندہ پسینہ اٹھا تک ہو سی، کہندہ پسینہ گولا تک ہو سی، کہندہ پسینہ منہ تک آوے سی، اور ہر شخص این ہیلے جو سی کہ اللہ رب العزت این کو ختم کر کے ترازو لاوے تاکہ جنہیں لوگ اچھائی دی طرف بنیں اور برے لوگ برائی دی طرف بنیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری بنی آدم حضرت آدم علیہ نبی ناد ویسن کہ تو سارا والد ہیں، تو سارا پیو ہیں، اللہ رب العزت کو سفارش کر کے ترازو لاوے۔ اللہ رب العزت دی دربار آدم علیہ السلام بنن کو گھبرا سن اور انہاں پاک سن کہ تو سائیں تو نوح ہن کے نوح دو ونجو۔ اس وقت نوح دعا سن، حضرت نوح حضرت شید تو بھیجے سن، حضرت شید حضرت شعیب تو بھیجے سن، حضرت شعیب حضرت لوط تو بھیجے سن، حضرت لوط حضرت ابراہیم تو بھیجے سن، حضرت ابراہیم اسماعیل تو بھیجے سن، حضرت یوسف تے یعقوب تے موسیٰ تے عیسیٰ تک آسن، حتیٰ کہ 1,26,000 کموں پیش انبیاء دا اجتماعی گل تے تھیونے کہ اگر آج دے دین کوئی اللہ رب العزت نال گل کر سکتا ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے آپ علیہ السلام اللہ رب العزت دے عرش مقدس دے پاوے کو پکڑ کے سر بسجود ہو سن اور امتی دی صدا لئی ہوئی اس نے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ پاک فرمیس کی آپ علیہ السلام کو کہ انہوں سر اٹھا اور کیا بننے ہے میرا محمد۔ نبی علیہ السلام فرمیسن کہ یا اللہ آج دی ترازو لا دے تاکہ تیرا لوگ اتنی گرمی دی شدت دے اندر، پیاس دی شدت دے اندر گھبرائے ہوئے ننگے جسم ہیں، ایک بے کو دیکھن دی طاقت نہیں رکھتے، ہر شخص کے تے خوف تاریے تاکہ اعمال ترن لگ ونن، جیرے شخص دے اعمال اچھے ہی نو جنت دو ونجے، جیرے دے اعمال برے ہی نو جہنم دو ونجے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حکم نال ترازو تلے لے سن اور بات حکم دے سن کہ کون ہے ایسا شخص جرا اپنے آپ کو پیش کرے اور میں ان دے اعمال تولا۔ حدیث مبارک دے لفظ ان کی انسانیت دے جنہ ہوتے لرزہ تاری تھی ویسی کوئی شخص جرت نہ کرے سی کہ اللہ رب العزت دے دربار دے اندر اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو نبی علیہ السلام سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو رب کے پیش اللہ رب العزت دی رحمت جلانی چاہسی اور فرمائسی کہ اے محمد رسول اللہ یہ تک حضرت صدیق اکبر دی نظر ویندی پئی ہے میں مخلوق کو بخش چھوڑے۔ ان دے بعد حضرت عمر فاروق دا زمان دور آنا ہے، ان دے بعد حضرت عثمان دا آنا ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آنا ہے، اشرف مبشرہ صحاب دا دور آنا ہے۔ اللہ فرمائسی نا صحابہ دی نظر تک میں دنیا کو
بخشے نہ ہونا۔ آخر کار نبی علیہ السلام دے تابعی حضرت اویس کرنی دا زمانہ ہونا، اس وقت اویس کرنی پیشتی سے اللہ فرمائے کہ اویس مانگ کے منگنا چاہنا ہے۔ حضرت اویس فرمائے کہ یا اللہ امت محمد کو بخش دے۔ آپ علیہ السلام فرمائے اللہ پاک فرمائے کہ فلانے قبیلے دیا لکھاں بکریاں بھینا دے ان دے والاں دے برابر تیری دعا دلال میں امت کو بخش چھوڑ۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ وہ دن اتنا سخت ہو سی کہ جہنمیاں لوگوں کو ملائکہ ان دے منہ کھیل کے دے جہنم دے اندر سٹیسن۔ اس وقت جہنمی جو اللہ رب العزت کو پانی منسن کہ یا اللہ انتہائی صاحب کو پیاس لگی ہوئی ہے، اللہ فرشتہ کو حکم دے سی کہ گندہ خون اور پی نہ کو تاکہ نہ پتہ چلے کہ دنیا کے اندر انہیں کیویں زندگی گزاری اور اج میں اللہ دا سلوک انہوں نے کیا دیا۔ یہ ساری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ثابت کو امام المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ جس وقت اللہ رب العزت اپنے جلال دے اندر حسن اور حکم دے سن بار بار کہ اج ہے کوئی جرا بادشاہت دا دعویٰ کرے، اج ہے کوئی جرا چودراہٹ دا دعویٰ کرے، اج ہے کوئی جرا اپنے علم و عمل دا دعویٰ کرے، بس خود اللہ رب العزت فرمائے سن کہ اج اگر کہنی بادشاہت ہے تو میں رب ذوالجلال دے۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ قیامت دی بھی 7 اشخاص ایسے ہو سے جس دی کوئی سایہ نہ ہو سی، لیکن وہ شخص لوگ 7 شخص اللہ رب العزت دے عرش معلیٰ دے سائے دے تلے ہو سے۔ صحابہ پوچھا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جنہا کسی ملک دا بادشاہ ہے اور اپنی قوم نال عدل کرے دے، عادل بادشاہ اللہ رب العزت دے عرش مقدس دے سائے تلے ہو سے۔ دوجا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جنہا دل رات مسجد دے نال اٹکا ہوئے، یعنی اگر وہ گھر چاہے تو ان کا دل آدھے کہ مسجد بنا، اگر وہ گلی چاہے تو ان کا دل آدھے مسجد بنا، ان کا دل مسجد نال اٹکا ہوئے، مسجد نال ان کو محبت ہے، ایسا شخص جی قیامت دے اللہ دے عرش دے سائے تلے ہو سے۔ تیجا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جنہا نوجوان ہے اور نوجوانی دے اندر اللہ رب العزت دی عبادت کریں دے، وہ شخص اللہ رب العزت دے سائے تلے ہو سے۔ ریاض الصالحین دے اندر ایک کتاب ہے، واقعہ لکھا ہے کہ بصرہ دے اندر ایک شخص رہتا ہے، انتہائی حسین و جمیل ہے، کہیں دکان کپڑے آلی دیتے ہو ملازم ہے، ایک عورت آئی اور کپڑا دی ڈیمانڈ کی تو اس مطالبہ کی تو انہوں نے وہ کپڑے لکھائے۔ وہ عورت نے آکا کہ میں کپڑے گھر گنویں دیا، گھر آنا کوئی پسند کر رہے سا، یہ نوجوان کو میں نہ بھیج دے جیرے میں کوئی پسند آئے میں اپنے کو رکھ انسان باقی کپڑے اور پیسے یہ شخص کو واپس کر دے سا۔ تو مالک دکان نے وہ ملازم کو واپس بھیجا دینا۔ اس وقت تو وہ عورت دے گھر آیا تو وہ عورت دی نیت بدل گئی بدکاری واسطے، یہ میں یوسف علیہ السلام تے زلیخا نے حملہ کیتا، بہن ہی میں وہ کتاب پر لکھتا ہے کہ یہ عورت نے اس حسین جمیل نوجوان دے اتے حملہ کیتا۔ وہ شخص آتا کہ اے عورت اللہ پر خوف کر، اللہ سے پیدا کرے، لیکن وہ عورت اپنے جذبات پر باز نہ آئی تو وہ آقا 5 منٹ بیٹھ لے لے کہ میں غسل خانے دے اندر بن کے پاخانے دے اندر بن کے پاخانہ کرا واپس آسا جی میں تو آگ سے میں کرے سا۔ اور وہ شخص غسل خانے دے اندر بن کے غسل خانے دی گندگی اپنے منہ دے جسم سے ملے دے، اور جس وقت واپس آتا ہے عورت ان کو پاگل کر کے گھر کو بیٹھ کر چکے تھے۔ وہ کہیں چمن دے اندر بہندے پاک دے اندر بہندے اپنا جسم پاک کرے دے، ان دے بعد دکان دے آندے اپنے مالک کو حالات دسیں دے، رات کو خواب دے دے ستا ہوئے خواب دے دے کہ ایک شخص آ کے ان دے جسم دے ہاتھ کھڑا کرے دے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اے تو کون ہے؟ تو شخص آتا ہے کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، کیونکہ تو نوجوان ہے اور تیرے تے جذبات غالب ہیں، لیکن تے خوف خدا دی وجہ تو اپنے آپ کو بچائے۔ وہ گندگی والا خون ختم تھی کہ میں کو اللہ نے فرمایا کہ تے جسم تے ہاتھ پھیر، آج کل بعد دنیا جتنا گلیاں تو پھر سے اللہ رب العزت تیرے جسم دے اندر خوشبو شروع کر دے، اور بصرہ دے لوگ وہ شخص تو آدھے بھی خوشبوئی لوگ ہیں،
یعنی ایسا نوجوان جڑا نوجوانی دے اندر اللہ رب العزت دی عبادت کرے، اللہ رب العزت دے خوف کو ڈر ونجے۔ آپ علیہ السلام فرمائے کہ وہ شخص بھی اللہ رب العزت دے سائے دے تلے ہوسی، اور ایسا شخص جڑا جوان ہو کے بدکاریاں تے زناواں کو بچ ونجے، وہ شخص بھی اللہ رب العزت دے عرش دے سائے تلے ہوسی۔ ایسا شخص جڑا صدقہ لیندا ہے اور ان دے صدقے دا سجے ہاتھ کو لیندا ہے تے کھبے کو کے پتہ نہیں لگتا، کھبے کو لیندا ہے تے سجے کو پتہ نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت دے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے شخص بھی دی قیامت دے اللہ رب العزت دے سائے تلے ہوسی جس دی کوئی کیا سایہ نہ ہو سکتا۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ آیت نازل کی تھی تین کو زہر کرنے واسطے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ القارعۃ عظیم حادثہ ما القارعۃ۔ اللہ فرمائے کیا تو کو پتہ ہے کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ اور تو کو کہ معلوم ہے، تو کو ادراک کے ہے تے سوچ کے ہے کہ وہ عظیم حادثہ کے ہے القارعۃ۔ فرمائے کہ کھٹکھٹانے والی تو کو تنبیہ کرن والے ملکارعۃ، وہ کیا چیز ہے جری تو کو تنبیہ کھڑی کریں دیئے وما ادراک ما القارعۃ، تیرے ذہن دے اندر وہ چیز دے بارے کے القارعۃ، تے کو ہوشیار کرن والی چیز ملکارعۃ، کہ چیز ہوشیار کرنا لیے وما ادراک ما القارعۃ، تیرے ذہن دے اندر ان کا کیا نقشہ ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ او تنبیہ کرن والی چیز، کھٹکھٹاون والی چیز، تینوں ہوشیار کرن والی چیز، یوم ایسا دیئے یوم یکون الناس، جس دی سارے لوگ سن کالفراش المبثوث، انہیں بھجتے بھجتے ہو سن جنہیں بکھرے ہوئے پتنگے تے ٹڈیاں بھجتی ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، او انسان تو اپنی طاقت دا غم کھڑا کریں میرے پہاڑاں تو ذرا دیکھ کتنے بڑے طاقتور ہیں، لیکن جس دی قیامت آنی ہے، قیامت بدلی ہے، قیامت برپا ہونی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایویں تھی ویسن جنہیں کوئی اپنی کپاہ کو رگڑے دا تے پنجے دا کڑاؤں دے، کپاہ دی پنجامن دے اندو پنجے دے گون دے ذرے کھڑے اڑتے انہیں اونی پہاڑ ایویں ذران اڑ سن۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، جس دی میرا ترازو لگ سی، جس دی میری ترکڑی لگ سی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ اعمال زیادہ تھی گئے، یہ اعمال والا ترازو تلے لگا۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ شخص اپنی رضا والی عیاشی والی زندگی گزرے سی۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ پوچھا کہ یا نبی اللہ، اعمال کیڑے چیز نال زیادہ کیجن، اعمال کیویں سڈے بلند تھی سن، سڈے اعمال کیویں بھاری تھی سن؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بخا خمسن، پانچ چیزاں ایسیاں ہیں جنہاں جڑے تیرے اعمال زیادہ کریں۔ اول لا الہ الا اللہ، کہ وہ
او میری امت والے ہو لا الہ الا اللہ دا ورد کرو راندے لا الہ الا اللہ دا ورد ایسا ہے کہ جیڑا شخص بھی لا الہ الا اللہ کریں دے اللہ رب العزت انہیں اعمال بھاری کریں دے دوجا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ تریجا فرمایا کہ الحمدللہ کہ جیڑا لا الہ الا اللہ تے سبحان اللہ الحمدللہ دا ورد کریں دے اللہ رب العزت انہیں اعمال بھاری کریں دے چوتھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر دی تسبیح کرو پنجواں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کرو کیونکہ میں محمد معصوم ہوں دے باوجود روزانہ 70 بار اللہ رب العزت کو استغفار کرنا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابیو حضرت نوح علیہ نبی کے نا اپنے بیٹے نو نصیحت پہ کریں اور فرمایا نے کہ او میرے بیٹے دو چیزوں دی نصیحت دے وصیت کرنا دو چیزوں کو تیرے کل منع کرنا بیٹے نے فرمایا ہے ابا جان او وصیت فضیلت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دو ایسیاں چیزاں نو اپنا گن اگر تو انہاں چیزاں نو اپنے سے انہاں چیزاں کو اللہ رب العزت بھی خوش رہن دے یہ اللہ رب العزت خوش رہن دے والوں دی مخلوق بھی خوش رہن دی ہے حضرت نوح دے بیٹے فرمائے نو میرے ابا جی وہ دو چیزاں کیڑیاں ہیں حضرت نوح فرمائے کہ کثرت نال پڑھ لا الہ الا اللہ اور دوسری چیز ہے میرے بیٹے کہ اللہ رب العزت دی ان کائنات تے کوئی چیز نہیں جڑی اللہ دا ذکر نہ کرے اور یہ وہ ذکر پیا دسنا جس ذکر دے صدقے اللہ رب العزت پوری کائنات نو رزق عطا فرمائے ہے بیٹے نے پوچھا کیڑی چیز ہے میرے ابا حضرت نوح فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ ان دی کثرت کی رکھ یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت دی پوری کائنات سبحان اللہ و بحمدہ دی کثرت کریں اللہ رب العزت دی پوری کائنات لا الہ الا اللہ دا ذکر کریں اگر تینا دو چیزوں نو اپنا کیتا تو اللہ رب العزت بھی خوش تھی ویسی تے مخلوق کے خدا خوش تھی ویسی حضرت نوح فرماتے ہیں کہ دو چیزاں کو جڑی منع پیا کرنا اول ایک کدا تکبر نہ کریں اول کہ اپنے جسم دے ہوتے تکبر نہ کریں دوجا ایک مخلوق خدا کو دھوکا نہ دے یعنی اعمال بھی دسنے کریں حضرت نوح تے حضرت نوح نہ کو وظیفے بھی دسنے کریں اسی واسطے نبی علیہ السلام فرمائیں او میری امت والے ہو اگر اللہ دے باغاں دے اندر داخل تھی گئے کرو تو کچھ تو چار چگل گدا کرو صحابہ پوچھتے کہ یا نبی اللہ دے باغ کے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ مساجد اللہ دے باغاں دے اندر ایک باغ ہے جس وقت نہ دے اندر تو داخل تے کرو سبحان اللہ و بحمدہ دا ذکر کرو اے باغاں دے میوے دے فروٹ اللہ رب العزت تم فرمائے فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ او لوگو جنہاں دے اعمال بھاری تھی ویسے وہ من پسند زندگی دے اندر ہو سی فاما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ او لوگ جنہاں دے اعمال تھوڑے ہو سن او لوگ جڑے گناہاں دیاں پنڈیاں گن کے گئے کھڑے ہو سن خفت موازینہ فامہ ہاویہ انہاں دی ماں ہاویہ ہو سی وما ادراک ما ہی تو انہوں کے پتے اللہ فرمائے دے کہ وہ ہاویہ کیا ہے نارن ہامیہ اے او بھائی یہ دل تک پہنچ ویسی دلوں کو بھی جلا دے سی اللہ رب العزت صاحب کو نیک عمال کرنے دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العزت ذکر کرنے دی توفیق عطا فرماوے آئیدہ مراد ہے کہ مسجد نال ملو مساجد کے اندر اپنی تقریبات کرو مساجد کے اندر اپنا ذکر اذکار کرو اور سارے پیرانے پیر تے یہ ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ دی کثرت کرو سبحان اللہ الحمدللہ دی کثرت کرو اس وقت اعمال اللہ رب العزت دی دربار دے اندر ان کے ویسو اللہ رب العزت والی اے دنیا ہی کامیاب رکھسی او دنیا ہی کامیاب رکھسی حضرت پیر شاہ نصیر الدین صاحب دے اس مبارک دے انجامی انہوں نے ایک نظم میں لکھ کے آیا
اور نظم میں پڑھ کے سنانا تاکہ حضرت دے اس دے اندر قسم شامل تھی وجہ بچے اتنا نہیں مائی سکے، لیکن چونکہ ایک محبت عقیدت ہے، وہ عقیدت زہر پہ کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت ساری عقیدت محبت اپنی دربار کے اندر منظور فرماوے۔ آپ نے ایک نظم لکھی چونکہ آپ وقت صوفی شاعر ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لکھا اور آپ دی ہر نظم تے ہر کافی تے ہر غزل دے اندر اسلام دے اور آخر کا کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں، دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں، یعنی میں نہ تو دین کو دور ہاں نہ مذہب کو الگ بیٹھا ہاں، تیری دہلیز پہ ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تیری مہاڑی دے بیٹھا اسی واسطے سارا پر الگ بیٹھا ہوں۔ ڈھنگ کی بات کہے کوئی تو بولوں میں بھی، کہ دنیا کے اندر اگر کوئی اچھی گال کرے تو وقت میں نصیر بھی علامہ مطلبی ہوں، کیونکہ ہر انسان مطلبی ہے۔ اللہ رب العزت کی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر لالچ والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک فرماتے ہیں کہ مطلبی ہوں، گرچہ میں مطلبی ہاں کسی مطلب سے الگ بیٹھا ہوں، لیکن یہ دلیل سے یہ بیٹھا میں کوئی مطلب نہ کسی بیٹھا ہوں۔ بس میں احباب میں حاصل نہ ہوا چین مجھے، میرے جنہیں دوست احباب ہیں انہوں نے محفل دے اندر انہوں نے مجلس دے اندر میں کو کوئی سکون نہیں ملا۔ بس میں احباب میں حاصل نہ ہوا چین مجھے، مطمئن دل ہے بہت جب سے الگ بیٹھا ہوں، یعنی یہ تیری دلیز سے آقا میں آ کے بہ گیا اور میرا دل انتہائی مطمئن ہے، غیر سے دور مگر اس کی نگاہوں کے قریب، غیرہ تو میں بہت دور ہاں لیکن محبوب کبریادی نظرہ دے نزدیک ہاں، محفل جار میں اس دھب سے الگ بیٹھا ہوں۔ میں نبی علیہ السلام دی محفل یہ رنگ دار بیٹھا ہوں، یہی مسلک ہے میرا اور یہی میرا مقام۔ اپنا فرمایا کہ میرا مسلک یہ ہے کہ دنیا کو بالکل الگ تھلگ تھی کہ محض اور محض غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے بیٹھا، یہی مسلک ہے میرا اور یہی میرا مقام، آج تک خواہش منصب سے الگ بیٹھا ہوں، یعنی اگر میں کو کوئی منصب دے بھی صحیح لیکن میں انہاں منصب کو الگ تھی کہ بیٹھا کہ سب تو بہتر جیرا منصب ہے اور نبی علیہ السلام کی بہاڑی ہے۔ میرا انداز نصیر اہل جہاں سے جدا، کہ اے نصیر جیرا میرا بیان ہے پوری دنیا کو جدا ہے، میں سب میں شامل ہوں مگر سب سے الگ بیٹھا ہوں، ظاہراً تو میں ہر اتقال ہاں لیکن اندرونی طور پہ میں ہر کو الگ تھی کہ دربار مصطفیٰ تے بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کو انہوں نے خدمت انہوں نے خاتم بڑھا کر رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔